السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ 6 دسمبر ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کی جگہ، مسلمانوں کا سب سے مبارک و مقدس مقام اور زمین کا ایسا قابل احترام حصہ ہے کہ جہاں خالق کائنات کی توحید و ربوبیت کا شب و روز اقرار و اعتراف اور اظہار و اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کی حمد و ثنا، ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل سے مسجد کی فضائیں ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہونے کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کعبہ معظمہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو مکان انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ ہے، جس میں خیر و برکت ہے اور سارے اہل جہاں کا مرکز ہدایت ہے۔ جو مساجد عالم وجود میں آ گئیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اسے قائم و دائم رکھنا ضروری ہے اور اسے کسی بھی طرح دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد کی زمین کے نیچے اور چھت کے اوپر کا سارا حصہ داخل مسجد ہے۔ اس کی تخریب و انہدام اور توہین و بے حرمتی کا ارتکاب وہی انسان کر سکتا ہے جو ایمان و اسلام کی برکتوں سے محروم اور کفر و شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہو۔ اہل ایمان مساجد کی تعمیر و آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں اور کفار و مشرکین انہیں ویران اور غیر آباد کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے روکنے والے اور اس کی مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے والے انسان خدا کے باغی اور سرکش و ظالم ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ اس وقت ایک منظم سازش کے تحت بھارت کے مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل میں الجھا کر ان کے شیرازے کو منتشر اور ان کی طاقت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کا میڈیا مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر افشانی کر رہا ہے، اسلام کے اصول و قوانین اور اس کی مقدس شخصیات کے بارے میں مسلسل بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، شعار دین کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، قرآن مجید پر حملے ہو رہے ہیں اور بہت ساری مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے یا اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان مجبور ہو کر اپنے امتیاز و تشخص کو خیر آباد کہہ کر اپنے آپ کو گنگا و جمنا کی دھاروں کے حوالے کر دیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ بھارت کے مسلمان اپنے دین و ایمان کے تحفظ و بقا کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں کوئی بھی طاقت کسی قیمت پر سرحد اسلام سے باہر نہیں نکال سکتی، کیونکہ ہر موڑ پر بھارت کے مسلمانوں نے اپنا استقلال و استقامت کا زبردست مظاہرہ اور اسلام دشمن قوتوں کا جم کر مقابلہ کیا ہے۔ یہی وہ جذبہ ایمانی ہے جس کی وجہ سے بھارت کے مسلمان اپنے آپ کو اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور ہزار مزاحمتوں کے باوجود اپنے دین و مذہب اور تہذیب و تمدن کی باوقار حفاظت و پاسبانی میں مصروف ہیں۔ 6 دسمبر مسلمانان ہند کے لیے ناقابل فراموش تاریخ ہے، جس میں متعصب قوم ہنود کی جماعت وشو ہندو پریشد، بی جے پی، بجرنگ دل، شیو سینا پارٹیوں کے ساختہ پرداختہ پروگرام سے تقریباً کئی سو سالہ قدیم عظیم تاریخی بابری مسجد جو سرزمین ایودھیا میں آباد تھی اس کو زمیں بوس کر دیا گیا تھا۔ معتبر ذرائع اور شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کی برسر اقتدار حکومت، یعنی کہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس وقت کی برسر اقتدار حکومت کانگریس پارٹی کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ بھی خفیہ طور پر ان لوگوں کی اس خبیث سازش میں برابر کے شریک تھے۔ چونکہ کئی ہزار کے فوجی دستے کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا جاتا رہا اور تمام فوجی دستے نیز ارکان اور تمام لوگ تماشائی بنے رہے، آخر ان افواج اور عساکر کے ارسال کا منشا و مقصد کیا تھا؟
مقام حیرت و استعجاب تو یہ ہے کہ اگر اس وقت کی حکومت سے بابری مسجد کے انہدام اور افواج و عساکر کے بھیجنے کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر فرستادہ افواج و عساکر بزور بازو مسجد منہدم کرنے اور مندر کی تعمیر کرنے سے مانے ہوتے تو کافی خون خرابہ ہوتا، اور خون خرابہ مجھے منظور نہیں تھا۔ بالائے تعجب ہے ایسی بلجمی پر کہ سرزمین ایودھیا میں خون خرابہ کی وجہ سے افواج و عساکر کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں، جس کا نتیجہ اور ثمرہ اظہر من الشمس اور ابین من الامس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی تھی، اور اس وقت ملک کے طول و عرض میں فرقہ وارانہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسی آتش فشاں ساعات میں متعدد شہروں اور ان گنت قصبوں میں افواج کی گولیوں اور اس کی توپ و تفنگ کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی۔ ان کی بیویاں بیوگی کی زد میں بلبلا اٹھی تھیں، بچے یتیمی کی بلا میں مبتلا ہو گئے تھے، دکانیں لوٹ لی گئی تھیں، مکانات نظر آتش کر دیے گئے تھے، عزت و ناموس پر حملے ہوئے تو اس وقت کی انتظامیہ اور حکومت وقت کے سروں پر جوں تک نہ رینگی، اور نہ غم و افسوس ہوا، اور ہوتا بھی کیوں کہ مراد اور مدتوں کی تمنائیں برآئی تھیں۔ اس وقت ان تمام حرکات و نظریات سے بالکل صاف و شفاف بات سامنے آ گئی تھی کہ تمام منصوبے رازہائے سربستہ کے تحت انجام پذیر ہوئے تھے، اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایودھیا میں گولیاں چلتی، ہنود مارے جاتے تو غم تھا، لیکن پورے ملک میں قوم مسلم کو تہہ تیغ کیا گیا، ظلم و استبداد، تشدد و بربریت کا بازار گرم کیا گیا تو کوئی غم نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ایسی ناپاک پالیسی و سیاست کسی منصف حکمراں کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ظالم و جابر، متمرد و سرکش، متعصب و حاسد کی ضرور ہوتی ہے۔ اس کھلی ہوئی ناانصافی اور ظلم و ستم کے پیچھے صرف ایک جذبہ کار فرما تھا کہ اکثریت اپنی اجتماعی توانائی کے ساتھ اقلیت پر ایک ایسا زبردست حملہ کر کے اقلیت کو اتنا مجبور اور بے بس بنا دے کہ انہیں اتنا کچل ڈالے کہ وہ یہاں پھر کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جائیں، اور اسی کے ذریعے ملک بھر کی اقلیت کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ اگر اس نے دوسری جگہوں پر بھی زیادہ شور و ہنگامہ مچایا تو وہاں بھی ظلم و جبر کی یہی داستان دہرائی جائے گی، اور اسے بچانے کے لیے کوئی حکومت ہمارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ 6 دسمبر کے بعد بھاجپا ریاستی حکومتیں گریں، انتہا پسند تنظیمیں اور ان پر پابندیاں عائد کی گئیں، مگر اس کے باوجود بھی 6 دسمبر سے پہلے جو کچھ ہوا وہی حالات اب بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، اور شرپسند عناصر تک انتظام و قانون کے ہاتھ پہنچنے میں تقریباً ہر جگہ ناکام و نامراد نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت میں انتہا پسند ہندو افراد کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بھارت کے دستور اور اس کی تاریخ کو چیلنج کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک نئے دستور اور نئی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف پسند مورخین نے بھارت کی صدیوں کی جو تاریخ مرتب کی ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور سیکولر بنیادوں پر حکومت کا جو آئین نافذ کیا گیا تھا اس کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہا پسند افراد تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہندو قومیں کہیں باہر سے نہیں آئیں، بلکہ محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، ہمایوں، ظہیر الدین بابر اور اورنگزیب عالمگیر وغیرہ یہ سب غیر ملکی اور حملہ آور لٹیرے تھے، اور فلاں فلاں مسجدیں مندر توڑ کر تعمیر کی گئی تھیں، راجہ داہر، پرتھوی راج، شیوا جی وغیرہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آئین و دستور میں اقلیتوں کو جو تحفظات فراہم کیے گئے ہیں، ان کی عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں کو جو مراعات حاصل ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اور اکثریت کے مزاج اور اس کی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو سیکولر اسٹیٹ کے بجائے ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی اپنے نقطۂ عروج تک اب پہنچ چکی ہے، اور اس کے زوال کا اب وقت قریب آ چکا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خود اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ایسے وقت میں بھارت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ موجودہ نازک ترین حالات سے قطعاً مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و کارسازی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی قوت بازو پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے صرف حکومت اور سیاسی پارٹیوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں۔
جذباتی مسائل کے تیز دھارے کے ساتھ اپنی تعلیمی، تجارتی اور اقتصادی حالات اور ان کی درستگی کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں، اور خود اپنے اندر اتنی صلاحیت و طاقت پیدا کریں، اپنی اہمیت کو اس طرح اجاگر کریں کہ پورا ملک آپ کے پیچھے چلنے پر فخر محسوس کرنے لگے، اور آپ اکثریت کی نظر میں بھی ملک کا گراں قدر اثاثہ اور قابل قدر سرمایہ بن جائیں۔ فراست ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس نازک اور بحرائی دور کو بڑھ کر خود اپنے قابو میں کر لیں، اور پورے ملک میں انتشار کی جو کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس کے پیش نظر اپنے تدبر اور حکمت عملی کی صلاحیت کو بروئے کار لائیں، اور اس خاکستر سے ایک جہان نو پیدا کر کے اپنے روشن مستقبل کی تعمیر کریں۔ بابری مسجد کی شہادت اور قوم مسلم کے کشت خون سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے پر اس قدر اثر ہوا تھا کہ جس کا اظہار نو کے قلم رقم کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ آنکھیں نم ہیں، قلب مغموم و متفکر ہیں، زبانوں پر آہ و بکا کی لہریں ہیں، اقدام ڈگمگائے جاتے ہیں، زور بازو مزمحل و ناتوانی کے شکار ہیں، غرضے کے اعضائے رئیسہ مجروح و مریض دکھائی پڑ رہے ہیں۔ صرف مسلمانان ہند کے نہیں بلکہ اقوام عالم کی یہی آرزو ہے کہ واقعتاً جو کچھ سرزمین ہند پر بابری مسجد کے متعلق سے ہوا وہ نہایت ہی ظالمانہ، سفاکانہ، وحشیانہ، جاہلانہ، متعصبانہ، غاصبانہ، بہیمانہ کردار کا مظاہرہ تھا، اور اقلیت کے ساتھ حد درجہ ناانصافی و حق تلفی کی گئی تھی، اور حق تلفی کا یہ رویہ اب تک اپنایا جاتا رہا ہے۔ ظالموں، تم اپنے عزائم کے تحت جیسی مہم چلا رہے ہو اور جس میں تم اپنی فتح مندی و کامیابی سمجھ رہے ہو، در حقیقت اس میں نہ تمہاری کامیابی ہے، نہ شجاعت و دلیری ہے، نہ مذہبی کارکردگی، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تم نے اپنے دجل و فریب، اپنی کثرت اور حکومت کی نصرت و حمایت سے مارز وجود میں لائی ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ دھوکہ، فریب، مکاری و عیاری سے غلبہ حاصل کرنا اپنے کثرت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، یا اپنے کثرت کے بلبوتے پر اقلیت کو پامال کر دینا، حکومت وقت کا سہارا لے کر عوام الناس کو شکست دینا، یہ شیوہ جواں مردی اور دستور سپہ سالاری نہیں ہے۔ مسلمانوں، عصر حاضر کے مصائب و آلام اور غم و اندوہ کی بارشیں مذہبی اشیاء متبرکہ کی بے حرمتی اور شعار اسلام کی حد تک عزتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ تمہاری غفلت سے اغیار کو مواقع فراہم ہونے لگے، تمہارے صبر و ضبط کے پیمانے لبریز ہو چکے، تم سو کر بہت کچھ کھو چکے ہو، تمہاری خاموشی اور بے حسی نے غداران وطن کی زبانوں میں گویائی اعظام حرکتیں پیدا کر دی ہیں، تمہاری مسلمانی شان اور ایمانی آن کو چنوتی دی جا رہی ہے، تمہارے مذہبی وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، تمہاری دینی حمیت اور غیرت ایمانی کو تہو بالا کرنے کے لیے ہر ممکن سعی و کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اٹھو اور جاگو، خواب غفلت کی وادی سے نکل کر ایوان باطل کے در و بام کو زیر و زبر کر دو، بزدلی کی نحوست سے باہر آ کر شجاعت و دلیری کے جوہر دکھا دو، ظالموں شرپسندوں کے پنجے موڑ دو، ایمانی جولانیت سے اپنے شاعر و علامات کے وقار کو مجروح نہ ہونے دو، اپنی شان و شوکت، دبدبہ و سطوت سے مسلم معاشرے کے کھوئے ہوئے عزائم کو بلندی و ہمت کا سبق پڑھا دو، تم اپنے اتحاد و اتفاق کی ایسی مثال قائم کر دو کہ دنیا کے باشندے تھرا جائیں اور ان کے دلوں میں تمہاری عظمت کا سکہ جاگزیں ہو جائے کہ واقعی مومن کی جلالت شان اور ایمانی آن بان کے سامنے اقوام عالم کو سرنگوں اور خمیدہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس سے مقابلہ، مقاتلہ، محاربہ، مجادلہ کرنا تو بڑی بات ہے، چھیڑنے کے لیے بھی عظیم ہمت و شوکت کی ضرورت ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ مسلمانوں، ہمیں ظالمانہ وطن کی مادی طاقتوں، ظاہری آلات و اسلحوں، حکومت وقت کی حمایتوں اور کثرت افراد کی زور آزمائیوں سے خوف زدہ و ہراساں، لرزہ برندہ و سرگرداں، مزمحل و ناتواں، لاچار و حیران، نادم و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمانی طاقتیں ہیں، ہمارے لیے لا تقنطوا سرمایہ عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہیں، ہمارے لیے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہے، ہمارے ہی لیے قرآن ناطق ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمیں سہارا ہے فضل ربی کا، رحمت مصطفیٰ کا، حمایت اولیاء اللہ کا، ہمیں ہمت ہے حضرت ابوبکر صدیق صداقت و امانت پر، ہمیں جرت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت و شجاعت پر، ہمیں طاقت ہے حضرت ذوالنورین کی سماحت و سخاوت پر، ہمیں قوت ہے حضرت علی شیر خدا کی ولادت پر۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو صدق و صفا، عدل و وفا، جود و سخا کا پیکر
دست بازو میں شجاعت، جرت و ہمت، طاقت و قوت کا جوہر عطا کر دے، ان کے قلوب کو مجلہ و مطہر فرما دے، میدان کارزار میں فتح اور غلبہ کا صحرا مرحمت فرما، اغیار کے اذہان و قلوب میں دہشت و وحشت ڈال دے تاکہ مسلمان فاتح و ناصر بن کر پرچم اسلام کو ہر چہار دانگ عالم میں لہراتا رہے، اور چہار سو اعلائی کلمت الحق کا پرچم لہراتا رہے، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو تحریر اور یہ ساری واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، اس کو ایک بہت بڑے عالم دین مولانا افتخار احمد قادری صاحب نے لکھا ہے، جو کہ مرکز العلوم الاسلامیہ پورنپور کے استاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔